الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء، بزرگوں، نوجوانوں، دینی بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک میں ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ اگر نہیں تھے تو ان کو کھڑا کیا گیا۔ یہ سب چیلنجز کا آج کے مسلمان نوجوان کو مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دین کے مختلف شعبے ہیں۔ ایک شعبہ عبادت کا، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، ایک شعبہ یہ۔ ایک شعبہ اخلاقیات کا ہے کہ ہمیں حضور والے اخلاق اختیار کرنا۔ موجودہ جو چیلنج ہے اس کا ایک جواب اخلاق کے ذریعے سے بھی دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہماری معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہمارے معاملات بھی درست کرنا۔ اور یہ سب شعبوں پر جب پوری طرح سے عمل ہوگا تو ہم 100% مسلمان کہلاتے ہیں، ورنہ ناقص درجے کے مسلمان۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جائے، کوئی شعبہ چھوٹنے نہ پائے، ہر شعبے پر تمہاری نظر ہو، ہر شعبہ زندگی میں جاری ہو۔ اگر کسی کے پاس 1 روپیہ ہو، اس کو مالدار کہیں؟
1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख वो तो कहते हैं भाई बड़ा मालदार। इस तरह एक दो चीज है तो ईमानदार नहीं कहलाता। ईमान के जितने शोबे हैं तमाम को जिंदा कर रहा है तो ईमानदार कहलाता। मौजूदा मुसलमानों का इस मुल्क का बड़ा मसला वक्फ एमेंडमेंट बिल, ये पार्लियामेंट में लाया गया है, अभी ज्यूडिशरी को सुपुर्द किया गया है, अभी वोट लिए जा रहे हैं, लोगों की राय मालूम की जा रही है। आप हजरात ने भी अपनी राय हुकूमत को भेजी। मैं ट्रस्टी हजरात से ये कहना चाहता हूं कि यह औकाफ की जो जमीनें हैं वो हमारे पुरखों ने हमारी नस्लों के फायदे के लिए रखी। क्या आइंदा आने वाली नस्लें जो आएंगी उनको ये जमीनों से, ये प्रॉपर्टियों से जो मुनाफा होगा उससे हमारी नस्लों को फायदा होगा। वक्फ सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत है, किसी और की मिल्कियत नहीं। ये जो कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, उनके पास नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं। वो तो औकाफ की जो प्रॉपर्टियां हैं उसके निगरानी, और ये प्रॉपर्टियां तो मुसलमानों के औकाफ के जो ट्रस्टी हैं उनके हवाले की गई है, वो उसकी निगरानी करते हैं, आमदनी लेते हैं। अब बिल इस तरह का पेश किया है कि ये सब औकात गवर्नमेंट के कब्जे में चले जाएंगे और गवर्नर फैसला करेगा, कलेक्टर फैसला करेगा और हम बेकार हो जाएंगे। तो हमारे पुरखों ने हमारे लिए जो रखा उस पर हुकूमत कब्जा कर लेना चाहती और हमको बेदखल कर देना चाहती। इसलिए इस बिल का कोई भी दफा काबिल कबूल नहीं। इसके जितने दफात हैं वो तमाम दफात को रद्द कर दिया जाएगा। तरदीद कर दी जाएगी। मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया ने फरमाया कि भाई ये बात नहीं है कि फलान वक्त की दफा हमको मंजूर नहीं, बिल की फलान शिक हमको मंजूर नहीं, हमें पूरा बिल ही मंजूर नहीं, इसको रद्द करो। ये हमारी बका और हमारी नस्लों की बका के लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस वक्त जो ट्रस्टी हजरात हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है और हमारी प्रॉपर्टियों को कानूनी बनाने की जरूरत है और उनका रजिस्ट्रेशन करके अपने कब्जे में लेने की जरूरत है, वरना हुकूमत ले लेगी। इस सिलसिले में मुसलमान गाफिल, मैं यहां के ट्रस्टी हजरात से भी अर्ज करना चाहता हूं कि वो बेदार हो जाएं और जो
مساجد کے مدارس کے اوقات ہیں ان کا بڑا خیال رکھیں، یہ قوم کی امانت ہے اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ ضائع ہو گئی تو کل آخرت میں آپ سے سوال ہوگا کہ قوم کی چیز سنبھال نہیں سکے، قوم کو دے نہیں سکے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اس وقت دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر حملے کیے جائیں، سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مسلمان ماں باپ کی شان میں کوئی گالی دے دے تو برداشت کر لے گا، لیکن رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کتنا بھی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن وہ مرنے کٹنے ہوتے ہی جاتا۔ لیکن یہ خطرناک وادی، پہلے تو گستاخی کر کے خوب ورغلایا، نوجوان میدانوں میں نکل آئے، ہنگامے کیے تو پولیس منتظر تھی، وہ ہمارے سینوں کی تلاش میں تھی، ان کی گولیاں چلنے لگی، ہمارا مسلمان گائے گئے اور مسئلہ تو وہیں رہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت ہر مومن کی ذمہ داری، اگر ایمان ہے اور غیرت ہے اور حمیت ایمانی۔ ایک تو مہاراشٹر میں گستاخی کی تھی، اس کو گرفتار نہیں کیا ابھی تک، حالانکہ ہندوستانی سنویدھان اور یہاں کے آئین کے مطابق ہر قوم کو اور ہر امت کو اس کے جو پسندیدہ بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کے مذہب کے بڑے کو برا نہ کہے۔ اب ذرا اس کو میں پھیلاؤں گا۔ دوسرا، وہ یو پی میں پہلے سے بکواس کرتا تھا، اب پھر بکواس کرنے پر آیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی رامن کے پتلے کے بجائے العیاذ باللہ محمد کا پتلا جلے جائے۔ میں وہ سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دوسری قوم کے مہاپرش کے لیے ایسا جملہ استعمال نہیں؟ کوئی کتاب میں لکھا ہو تو بتائیں، مہابھارت میں لکھا ہو، رامائن میں لکھا ہو، گیتا میں لکھا ہو، بتائیں۔ جتنے دھرم ہے وہ دوسرے دھرموں کا احترام سکھاتا ہے، انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، تو یہ تو دھرم لوگ ہم کو آتنکوادی کہتے ہیں۔ ایک عالم ہندوستان میں بتائیے کہ جس نے یوں کہا ہو کہ رام کا پتلا جلا، کہا نہیں کہا، کیوں؟ اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ دنیا کو گیان دینے
دینے والا اور دھرم سکھانے والا ایسی بدھرمی باتیں کرے تو وہ سنت نہیں ہو سکتا، وہ آتنکوادی ہو سکتا ہے۔ اب حکومت نے گرفتار کیا، مسلمان خوش ہو گئے، چلو گرفتار کیا۔ وہ تو یہ معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا۔ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خالی گرفتاری پر ہم مطمئن نہیں ہیں، اس کے لیے سخت سزا سنائی جائے تاکہ دوسری مرتبہ دوسرا کوئی ایسی جرأت و ہمت نہ کرے۔ یہ میں دیش کے سنویدھان میں رہ کر جمہوری اعتبار سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کوئی اور موضوع پر آپ سے گفتگو کر، لیکن مولانا حنظلہ فرماتے ہیں حالات حاضرہ پر بیان کیجیے۔ کہ حالات حاضرہ ہی اب یہی چلے گا۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت کا۔ کتنی محبت چاہیے کہ ضرورت پڑے تو اپنا خون کی محبت رسول میں بہا دے۔ عشق رسول میں اگر خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑے اور ہم بہا دیں، سودا سستا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہنگامہ کرنا، کسی کو قتل کر دینا، سر تن سے جدا کر دینا، ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ اور ہم قانون کا دروازہ تو کھٹکھٹائیں گے لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ورنہ پھر وہی حشر ہوگا جس کا ڈر اور جس کے لیے لوگ منتظر ہیں۔ اب اسلامی تعلیمات بڑی عالیشان ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دیتا ہوں آپ۔ تعلیمات اسلامیہ کیا ہے؟ آج کل اسلامی تعلیم سے ہم لوگ کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں اسلامی تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ دینی تعلیم ہمارے بچے کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یعنی بھائی مکتب میں پڑھ لیا، حفظ قرآن کر لیا، معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ سمندر ہے یہ تو سمندر۔ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو کر قبر کی گود تک رہے گا، وہاں تک علم حاصل کر۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے ذرائع ہیں۔ بغیر استاد کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بغیر عالم کے ہمارا علم ناقص ہے۔ اب ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے مدرسے؟ انہوں نے امام صاحب سے پوچھا حضرت آپ کی تنخواہ کتنی؟ انہوں نے بتایا کہ لے دے کر 10,000 روپے۔ 10,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹرسٹی مجھے گھر چلا کے دکھائے 10,000، میں اس کو 20,000 انعام دوں۔ اگر 10,000 میں وہ گھر چلا جائے، 4-5 بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، اور گھر چلائے 10,000 روپے میں، مانتے ہیں آپ موجودہ دور میں ممکن ہے؟ امت کو یہ بات معلوم نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے روزانہ کا خرچہ کتنا ہے، امت دیتی کیوں نہیں؟
ٹرسٹی حضرات کے پاس قوم نے جو پیسہ رکھا ہے یا جو لوگ دینا چاہتے ہیں، ٹرسٹیوں کو چاہیے کہ اپنا جیب کھولیں، خزانہ کھولیں اور اساتذہ کو اور علماء کو 50,000 روپے دیں۔ جس روز ہمارے امام کی تنخواہ 50,000 اور ہمارے مؤذن کی تنخواہ 40,000 ہوگی تو مدرسے میں بچے داخلے کے لیے لائن لگائیں کہ بھئی جب ہم گریجویشن کر لیں گے ہم کو اتنا بڑا پوسٹ ملے گا تو وہ محنت کر کے پڑھیں گے، علم بڑھے گا، مدرسے چلیں گے، علماء کا وقار آئے گا، علماء کی قیمت بڑھے گی۔ آپ نے علماء کو پائی کا قومی کا کر دیا تو کہاں سے آپ کے بچے تو پھر ڈاکٹر بنیں گے، سروے کریں گے نا، ڈاکٹر بنوں گا 2 لاکھ کماؤں، انجینئر بنوں گا 2 لاکھ کماؤں، لائر بنوں گا 2.5 لاکھ کماؤں گا، اسکول کا ٹیچر بنوں گا 70,000 75,000 سے میری تنخواہ شروع ہو۔ تو کیا پھر عالم بننا وہ پسند کرے گا؟ یہ تو بھائی بہت بڑے توکل کی بات ہے۔ جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، دارالعلوموں میں پڑھ رہے ہیں، مکاتب میں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے ماں باپ کے بڑے توکل کی بات ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بننے کو پس پش ڈالا اور عالم بنانے کو غنیمت سمجھا کہ میرا بیٹا مجھے انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے تو میں دنیا میں بھوکا مرنے کے لیے تیار ہوں، میں بھوکا مروں گا، لیکن میرا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوا تو کل جنت میں اس کے سر پر بہترین تاج رکھا جائے گا، باپ کے سر پر، ماں کے سر پر، دنیا میں بے حیثیت کا وہاں تاجدار بنے گا۔ تو تنخواہیں بڑھاؤ، پیسہ جمع کر کے بچا کے کیا کریں گے تو کہتے خلاص ہو جائے گا، تو پیسہ تو خلاص ہونے کی چیز ہے، یہ آیا اسی لیے کہ اس کو خلاص ہونا ہے۔ رتن ٹاٹا کوئی 1,000 کروڑ روپیہ چھوڑ کر جلا کے خاک کر دیا گیا اور پیسہ ایسا ہی رہ گیا، کتا رہ گیا، کتے کو کھلائیں گے۔ یہ دنیا مادہ پرست ہے، مسلمان یہ توحید کا متوالا ہے، دین کا متوالا ہے، اس کی دنیا پہ نظر نہیں، اس کی کل پہ نظر ہے، آج پہ نظر نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ خطاب ایمان والوں کو کیا اس بنا پر کہ مانے گا اللہ کی تو ایمان والا مانے گا، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی کیا مانے گا۔ بہت بڑا ثقافت ہے کامیابی کا فرمایا فاتقوا اللہ۔ موذی جانور سے ڈرو تو طبیعی بات ہے، لیکن دنیا میں کسی اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے کسی بھی دنیا کے بڑے آدمی سے مت ڈرنا۔ یہ ترجمہ سمجھ رہے ہیں آپ میرا؟ یہ علماء کی نظر ہے میرا۔
فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا ہے. دنیا والا نہیں دیکھتا آنکھ بند ہو گیا لائف کا اینڈ آ گیا. فرماتے ہیں ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک نئی لائف شروع ہوگی, بڑی لائف, the great life which starts hereafter. The disbelievers say when the person died and his eyes closed, everything finished. This is they believe. But mu'min who got the spirit of deen and who believes in Allah subhanahu wa ta'ala in oneness, he says that this life is not the end of life, this is the start of a bigger life. یہ بڑی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے میری, جہاں میں نے یہاں جو کمایا آپ کو وہاں کام آئے گا. وہ روشنی کے اب اسلام کی تعلیمات دیکھو, wonderful teachings of Islam, the youth, the prime, look at this. پہلے مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں 360 بت تھے, وہ بت پرست تھے, اللہ کو بھی مانتے تھے, بت پرستی بھی کرتے تھے. تو وہ ان کے بت کو کوئی برا کہے یہ پسند نہیں کرتے تھے, اور مسلمان کبھی کبھی سخت اور سست بات ان کے بتوں کے لیے کہتے تھے. شریعت مقدسہ میں اور اسلام نے اس سے بھی روکے. دوسروں کے مذہبی پیشوا کو برا نہ کہو, ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو, حالانکہ وہ غلط ہے, برا نہ کہو. کیوں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان کے بتوں کو سخت و سست نہ کہو اس بنا پر کہ جب تم کہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پلٹا کر اللہ کو گالیاں دیں گے, نبی کو گالیاں دیں گے. تم بنیاد بن جاؤ گے, اپنے نبی کو گالیاں دلانے والے بن جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو. والدین کا بہت بڑا حق ہے, والدین کو گالی مت دو. وہ خیر القرون کا زمانہ تھا, والدین کی خدمت کرنے والے صحابہ کرام نے تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی, آپ سے اخلاق سیکھی. وہ کہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے, برا کہتے, گالی دینا تو بہت دور کی بات. قرآن کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا, اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کو بھی معاف نہیں کروں گا. کتنا ڈر. فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. غلطی سے کہیں ماں باپ کو بھی مت کہہ دیں. اتنی شاندار تعلیمات. اور
ٹیلی ویژن کا اینکر سکھاتا ہے کہ تمہارا باپ اگر تمہارے ساتھ زیادہ غصہ کرے تو آرگیومنٹ کرنا، اور شریعت سکھاتی ہے آرگیومنٹ مت کرنا، سچ کا دینا، خدمت کر لینا، اور باپ جنت کے دروازے پہ، ماں کے قدموں میں جنت بتلائے۔ آج اس میں بڑی کمی آ رہی ہے، باپ بیچارہ الگ موبائل لے کے بیٹھا ہے، بیٹا الگ موبائل لے کے بیٹھا ہے، امی جان الگ لے کے بیٹھے ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، نہ کھانے کی پڑی ہے، نہ پینے کی پڑی ہے، نہ ماں باپ کی پڑی۔ یہ ہمارے حالات جو بگڑ گئے تو سب دوست دوسروں کو مت دیا کرو، ہمارا بھی کچھ قصور ہے وہ بھی دیکھا کرو، کہاں کہاں جھول پڑ رہی ہے، کہاں کہاں کمزوری آ رہی ہے۔ What are the weaknesses of the Muslim community؟ اس کو دیکھ، فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کون بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کے والدین کو گالی دینا اصل میں اپنے والدین کو گالی دلوانا ہے۔ تم ذمہ دار بن گئے، کیوں گالی دی تم نے کسی کے ماں باپ؟ اخلاق سکھائے کہ نہیں؟ کتنا عالیشان اخلاق سکھائے، بتاؤ کوئی دین ہے ایسا سکھانے والا؟ مہاپروشوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جھگڑے لگائیں، ہم باتیں کریں، ہم کو باتیں، ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت، ہمیں بکھرنا نہیں، ہمیں ایک ہونا، ہمیں متحد ہونا، اور متحد ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کو تھام لینا پڑے گا، کلمے کے پرچم کے نیچے ہم کھڑے ہیں۔ حضور کے دربار میں کیس ہے، کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا ایک یہودی کا، مدینے میں یہودی بھی رہتے، اطراف میں بھی یہودی رہتے تھے، کئی قبائل حضور کے دشمن بھی تھے۔ آج بھی یہودی مسلمان کا دشمن ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان سے بھی اسلحہ جا رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، فلسطینی نہتھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہاں بھی کوششیں جاری ہیں، بچانے والا تو صرف اللہ۔ نہیں مجھ کا بگاڑے گا کوئی کیا، نہیں مجھ کا بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جسے کو بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا کیا بگڑ سکتا؟ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن، قرآن کا ترجمہ، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، دھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اللہ نے یہ دین بھیجا ہے گارنٹی کے ساتھ،
فکر مت کرو یہ یوں کر رہے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، وہ یوں کر رہے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، دین ختم نہیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ دستور ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اور کمال دیکھو ہمارا قرآن کی حفاظت کے لیے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کے سینے ایکوائر کر لیے ہم نے، اور اس میں ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت کر لی۔ اب قیامت تک قرآن کریم کو مٹایا نہیں جا سکے، نہیں ختم کر سکتے۔ ایک عقیدہ سمجھو، بہت سے لوگوں کو یہ عقیدہ معلوم نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جب تک مسلمان نہیں، جب تک کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے آنے والے انبیاء کرام ہیں ان تمام کو ماننا۔ آپ ماننے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء اپنے اپنے وقت پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور انہیں جو اللہ نے رسپانسبلٹی دی تھی اس کو انہوں نے فلفل کیا، اور وہ برحق۔ اب مسلمان ہونے کے لیے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، داؤد علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، سلیمان علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، نوح علیہ السلام کو بھی ماننا ہے۔ نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں۔ یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، this is the positive wing of our belief۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا پازیٹیو پہلو کتنا شاندار ہے۔ اب سنو کہ عیسائی ان کے مذہب کے اعتبار سے اس وقت تک عیسائی نہیں ہے جب تک میرے نبی کو جھٹلا نہیں۔ وہ عیسیٰ کو تو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، موسیٰ کو نہیں مانتا، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، میرے نبی کو نہیں مانتا۔ دیکھا آپ نے؟ اچھا، اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی، اب میرا واقعہ سنو۔ روایت بخاری شریف کی، وہ یہودی نے حضور کے دربار میں آ کر شکایت کہ آپ کے ایک مسلمان نے مجھے تماچا مارا ہے۔ تو بھائی دیکھو، ایک قانون ہے، قانون یہ ہے کہ جج جو ہوتا ہے نا، منصف جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دو طرف کی بات سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ دو طرف کی بات سنتا ہے۔ ایک فریق کی بات سن لیتا ہے، پھر دوسرے فریق کو موقع دیتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ ہم لوگ ذرا کچے کام کے، کسی نے آگے کا پہلا ان کی دعا شروع کر دیں، بھائی دوسرے کی سن تو صحیح۔ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریقوں کی بات کو سننا چاہیے، اس پر دلائل ہیں حدیث میں۔ بھائی تیرے کو تماچا مارا تو تو نے بھی تو کچھ کیا ہوا، اتنے میں وہ مسلمان بھی آ گیا جس نے تماچا مارا تھا۔ بھائی کیوں تماچا مارا؟ فرمایا سرکار میں جا رہا تھا تو یہ یہودیوں کہہ رہا تھا اصطفى اللہ تعالی موسیٰ علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے جو بڑی عظمت والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو عالمین پر برتری عطا فرمائی، اور عالمین کے نبی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
عالمین کے نبی تو سرکار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فار لمیٹڈ یہودیت. سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آج آ جائیں تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. سمجھ رہے بات؟ اتنا بڑا دین ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف اللہ نے والے ہیں، لیکن وہ اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے. انڈر دی دین آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم he will preach and he will make حملہ. This is the fact and reality. تو کہا جب میں نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اعلی محمد، کیا حضور پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برتری حاصل ہے؟ تو یہ یہودی نے کہا نعم. میں نے اس کے جواب میں تماشا مارا. غیرت ایمانی کی بات. اب جواب سنو کہ سرکار نے کیا فیصلہ کیا. حضور نے فرمایا نہ تجھے نہ اسے انبیاء کرام کے درمیان فضیلتیں ایک دوسرے پر بیان کرنے کا کوئی حق. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام. یہ نبی اونچا، وہ نبی اونچا، اس کا درجہ کیا، اس کا درجہ کیا. ہم کیا نبی کے لیے درجہ قائم کریں گے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے میں کر رہا ہوں، میرا کام ہے کس کو اٹھانا، کس کو کس درجے پر. تم فضیلت بیان کرنے جاؤ گے اپنے نبی کی تو کہیں دوسرے نبی کی توہین نہ کر ڈالو. توہین کسی نبی کی بدلا. سمجھ گئے اچھی طرح بات میری؟ اس سے یہ پتا چلا کہ ہم کو تحمل برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بے صبری میں آ کے جذباتی کام کرنے سے روکو. کبھی بھی ایسی خبریں آئے جذباتی نہ ہو. اور جو ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ اس کا جواب علماء دیں گے. علماء کو چاہیے کہ سیرت کی تقریریں اور جو آپ آئیں، پسند ہے مجھے آپ آیا، اچھا ہوا سننا ہے، لیکن آپ داؤد کے جتنے بڑے بڑے غیر مسلم لیڈر ہیں ان کو بلائیں، دعوت دیں اور ان کے سامنے سرکار کی سیرت دیں. میں نے آپ نے تو سنا ہوا ہے سرکار کا مرتبہ ہم تو مانتے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن جن لوگوں نے مانا نہیں ہے یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے یا ان کو صحیح بات بتائی نہیں گئی، ان کو بتا، ان کو بتا. ایک کرسچن رائٹر ہے، اس کا نام مائیکل ہارٹ. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100 کا مطلب دنیا کے 100 بڑے آدمی. دنیا کے 100 بڑے آدمیوں میں ظاہری بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جیسس کا اگر ماننے والا ہے تو اس کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھنا چاہیے نام. پہلے نمبر پر ان کو لکھنا چاہیے کہ he was the greatest person. لیکن اس نے اپنی قلم سے لکھا کہ بہت غور کرنے کے بعد، بہت فکر کرنے کے بعد، عیسائی ہونے کے باوجود میری قلم پر پہلا نام آیا تو محمد عربی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا. کیوں؟ دنیا کی جتنی بڑی شخصیتیں ہیں
وہ کسی سے متاثر ہوتی ہیں، اور رسول امی تھے لیکن پوری دنیا کو متاثر تھے۔ انہوں نے کسی سے لیا نہیں، پوری دنیا کو دیا۔ اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا بہے تماشا روی۔ تو 3 مسئلے میں نے آج بتایا آپ کو۔ ہماری پستی اور ہمارا ڈاؤن فال، اس کے ختم ہونے کا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی نسلوں کو خالی قرآن شریف ختم کرا کر نہ جائیں، بلکہ یہ مکاتب کو چلائیں ایسے کہ یہ دارالعلوم کی شکل بن جائے اور ہمارے گھر گھر میں عالم۔ હવે સવાલ થાય કે આ બધા આલિમ થઈ જાય તો પછી આ ઇમામત કોણ કરે? કેટલા ઇમામ થાય? એ બધા હું કરે? مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دین دنیا کے لیے نہیں پڑھنا ہے، دین جنت کے لیے پڑھنا ہے، دین اپنی آخرت کے لیے پڑھنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے حاصل کرنا ہے، اور دنیا کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ایک طرف عالم بنے، دوسری طرف ڈاکٹر بنے، لائر بنے، انجینئر بنے، لیکن مذہب کو کبھی مت چھوڑنا۔ ابھی آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہے، جس کے اندر ہمارے بچوں کو جو ہے روزانہ جو ہے آرتی سکھائی جاتی ہے اسکولوں کے اندر۔ آپ اپنے اسکول کھولیے، کالج کھولیے، مسلمانی سلیبس داخل کیجیے اور بچوں کو مسلمان بنائیے، ورنہ یہ بچہ کل ملک جو کافر ہوگا کل میں سے محروم۔ اس کی فکر ہر ماں باپ کو کرنی۔ فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ یہ مذہب ہی نہیں رہا، باقی سب رہا تو کیا کریں؟ ایک صاحب نے اپنے بچے کو بہت ڈگریاں دلائی، ڈگریاں اتنی تھی کہ ڈرائنگ روم سے لے کر ٹوائلٹ سب جگہ لٹکا دیتی تھی۔ وہاں گیا، آنے کے بعد جو ہے وہ بوڑھوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے اوٹے پر بیٹھ کر اپنی اولاد کی تعریف کرنا، حالانکہ اولاد تک دے رہی ہے، میرا چھوکرا ہی ہوں، میرا بیٹا ہی ہوں، میرا بھتیجا ہی ہوں، میرا نواسا ہی ہوں، تم کیا ہے اس کی بات کرنا؟ تو جو تھا وہ ہے۔ اچھا، وہ سب جگہ تعریف کرتا تھا۔ بھائی تیرے لڑکے کا کیا حال ہے؟ بتا، وہ تو بہت بزی، صبح میں فنکشن میں ہوتا ہے، دوپہر کو میٹنگ میں ہوتا ہے، شام کو الیکشن میں ہوتا ہے، رات کو ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ایک مولانا مل گئے، تمہارا لڑکا بہت بیزی ہے، بہت تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہ نماز میں اس کو تھوڑا پرابلم ہے۔ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ کہ روزے میں ذرا اس کو مسٹیک دکھتی۔ حج کرتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں، یہ تو کہتا ہے کہ میں تو وہاں آل ورلڈ کے ٹور پر جاؤں گا، کہ وہاں حج میں کیا جا کے کریں؟ زکات دیتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں، یہ تو زکات کے اندر اس کو بہت بڑا پرابلم نہ کرتا۔ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ کہتا اس کو بھوک لگتا ہے کہتا۔ اچھا، تو آپ کا بیٹا مسلمان ہے تو خبر نہیں پڑا آؤ بدھ ہے تب ہم جو تو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ایسے مسلمان نوجوان کی مثال بیان کی کہ ایک
پیشنٹ بہت سیریس تھا، بہت سخت بیمار تھا، تو ڈاکٹر صاحب کو فوراً فون کیا گیا کہ ایمرجنسی وزٹ کیجیے، آئیے بیمار کا حال دیکھیے۔ وائے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اسٹیتھوسکوپ لگایا، سینے پہ ادھر ادھر لگانے کے بعد اسٹیتھوسکوپ رکھ دیا، بیگ بند کر دی، دروازے کے اوپر رکھ دی بیگ۔ اب گھر والے سب پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، آپ نے چیک کیا تو ہمارا مریض کیسا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں، مریض کو کوئی پرابلم نہیں۔ تو پھر یہ ایسا کیوں بولتا نہیں، کچھ نہیں کرتا؟ کہ اصل میں نے اس کی آنکھیں چیک کی، ہوگی سلامت ہے، کان میں بھی ٹارچ ماری ہوگی سلامت ہے، ناک بھی اس کی اچھی، اس کی باڈی بھی اچھی ہے، خالی ایک پرابلم ہے، اس کی روح نکل گئی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، کھوکھا رہ گئے ہم لوگ۔ فارما ڈیجی کی نماز پڑھتے، روزہ رکھ لیا، سمجھتے خلاص ہو گیا دین اس کے اوپر۔ سب شعبے کون سنبھالے گا؟ بھائی علماء کو سلام کرو، یہ سب شعبوں میں آ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ملک میں اور دنیا میں جب جب بڑے فتنے آئے، علماء سب سے آگے آئے، اور انہوں نے لوگوں کے دین کو بچا لیا، ان کو بتایا کہ یہ فتنہ خطرناک ہے۔ کب تک علماء سے کٹ کے رہو گے؟ دنیا چاہتی ہے کہ مدرسے بند ہو جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ مکاتب ختم ہو جائیں، اور ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جو ہے اساتذہ کو دیتے نہیں ہیں، دو اور خود دو۔ اور شاید ٹرسٹی حضرات نہ دیں تو آپ لوگ خوش مت ہو، بلکہ آپ کو انڈیویجل کور بازار کے اندر ملتے ہیں، الگ الگ کلر کے، وہ لے کر اس میں لال پیلی نوٹیں رکھ کے حضرت عالم صاحب کو دیجیے۔ جب گھر سے نکلو تو خالی جیب مت نکلو، جیب بھر کے نکلو۔ ایک جیب کے اندر زکات کا پیسہ رکھو، ایک جیب کے اندر للہ رکھو۔ کوئی للہ والا عالم نظر آئے مسافر کے ساتھ، اس کو ہدیہ پیش کرو، ہدیہ دینا سنت ہے۔ گوشت فروخت ہو رہا تھا، قصاب بیٹھا ہوا تھا، لین لگی ہوئی تھی، گوشت کاٹ کے دے رہا تھا، پیچھے ایک غریب مولانا آئے، ٹوپی لگی ہوئی، کرتا، تھیلی لے کر کھڑے ہیں۔ وہ قصاب مسلمان تھا، اس نے کہا مولانا ادھر آ جائیے۔ وہ آگے، کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے بتلایا اتنا گوشت چاہیے، فوراً کاٹا، لین لگی ہوئی ہے، ان کو تھیلی میں گوشت دے دیا۔ کتنے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوئے، جائیے۔ لوگوں نے کہا، پڑھے لکھے لوگ پڑھے تھے، بھائی ہم لوگ کب سے کھڑے ہیں، ان کو فری کے اندر گوشت دے دیا اور کچھ بھی لیا بھی نہیں، آخر کیا احسان کیا ہے مولانا نے؟ فرمایا مولانا نے میرے بچے کو جنت کے لائق بنایا ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ موجودہ دور اور اس کے حالات حاضرہ سنبھل کر رہیے، اور بھی حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کیجیے، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجیے، ان کے عقیدوں کو درست کیجیے، اپنے مکاتب کو مضبوط کرنے کے لیے اساتذہ کو بھرپور پیسہ دیجیے، اماموں کو بھرپور تنخواہیں دیجیے، انڈیویجول طور پر لوگ بھی جو ہے ہیلپ کریں اور مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار اور حامی اور ناصر ہو۔ اب حضرت مولانا زید صاحب کا حکم یہ ہے کہ کچھ منٹ ذکر کر لیا جائے، تاکہ ہماری جو یہ مجلس ہے وہ خالی